قرآن نے کہا اللہ نے شہد میں کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ نحل کا خدا نے بڑی خصوصیت سے اپنے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار تفسیر قرآن پڑھیں، اس میں آپ کو ہیلتھ بھی ملے گی، مینٹل ہیلتھ بھی ملے گی، فزیکل ہیلتھ بھی ملے گی، ہسٹری، ہر چیز کا علم آپ کے پاس آ جائے گا اگر ہم زندگی کس کے مطابق گزاریں؟ قرآن کے مطابق گزاریں۔ اب آپ کہیں گے مولانا آج کی شہد میں شفا کیوں نہیں؟ لیکن جس شہد کا خدا ذکر کر رہا ہے اس میں شفا کیوں ہے؟ کیونکہ سائنٹیفکلی شہد جب یہ بی جو فلائی کرتی ہے تو اس کا ایک ریڈیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر فلائی کرتی ہے، کہتے ہیں اراؤنڈ 16 مائل یا 20 کلومیٹرز کے اندر یہ فلائی کرتی ہے۔ اب اس 20 کلومیٹر کے سرکل میں جتنے پھول ہیں، پلانٹس ہیں، ان سب سے کیا لیتی ہے؟ کچھ نہ کچھ لیتی ہے۔ تو ایک طرح کا یہ ملٹی وٹامن بن جاتا ہے، کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی ملتی ہے۔ اب آج کل جو شہد بن رہا ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ باکس میں بند کر دیا، اور سامنے ہم نے شوگر رکھ دی اس کے، وہیں شوگر کھا رہی ہے اور اسی شوگر سے کیا بن رہا ہے؟ شہد بن رہا ہے۔ یا ہم نے ایک چھوٹا سا ریڈیٹ بنایا اس کا، اس میں 4-5 پلانٹ ہے، تو اس میں اتنی شفا نہیں ہوگی جو شہد کی مکھی فلاورز کے بیچ میں رہتی ہے یا جنگلوں میں رہتی ہے، جو نیچرل ہے، وہ مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں کلیکٹ کرتی ہے اور اس سے کیا بنتی ہے؟ شہد بنتی ہے۔ آپ کیسی ساؤتھ افریقہ میں ایک بلیک تھی کوئی افریقن، ان کو بریسٹ کینسر ہوا، تو انہوں نے فون کیا کہ مولانا اس کے لیے کوئی اہل بیت کے فرامین سے، قرآن سے کوئی اس کا علاج؟ ہم نے کہا قرآن میں اللہ نے کیا لکھا ہے؟ شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ شہد میں شفا ہے تو اس کا مطلب اس کی ہر چیز میں شفا ہے۔ آج تک ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ شہد کے پروڈکٹس کتنے ہیں، جب قرآن اتنی ساری دوائیوں کو چھوڑ کے، اب خدا بول دیتا ہلدی میں بھی شفا ہے، مرچوں میں بھی شفا ہے، پتہ نہیں اس لہسن میں بھی شفا ہے، لیکن خدا نے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ شہد کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہر مومن کے گھر میں شہد ہونا چاہیے، ہر مومن کے گھر میں انجیر ہونا چاہیے، ہر مومن کے گھر میں اولیو ہونا چاہیے۔ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کے بچوں کے جسم بھی کیا رہیں گے؟ سنومند، میموری بھی کیا رہے گی؟ سب سے زیادہ شارپ رہے گی۔ اب شہد سے جو پروڈکٹ بنتے ہیں اگر آپ ان کو گنیں، ایک تو ہنی بنتی ہے جس کو آپ شہد بولتے ہیں، دوسرا شہد کی مکھی جب پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہے تو اس کے پاؤں میں پھولوں کے جو اوپر دانے ہوتے ہیں وہ چپک جاتے ہیں، جب یہ اپنے گھر میں واپس آتی ہے تو وہ اس کے